میں ہوں سبحان خان میو دیو خردو کلاں لاہور پاکستان سے۔ میری طرف سے اپنے اہل اسلام اور اہل انسانیت کو السلام علیکم۔ ہمارا درد انسانیت یوٹیوب چینل ہے جو ہر جمعے کو ایک بلاگ بناتا ہے، لیکن حالات کے مطابق اب مختلف اوقات میں بلاگ بنایا جاتا ہے۔ آج 24/6/2025 تاریخ ہے، بروز منگل ہے۔ ہمارا درد انسانیت یوٹیوب چینل ہے جو غریب مظلوم عوام اور ہمارے ملک پاکستان میں قرآن پاک کے نظام کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بننے کی بابت اور انسانیت کی بابت آواز بلند کی جاتی ہے، جو کچھ بھی انسانیت میں ہوتا ہے۔ تو میرے قابل احترام اہل انسانیت اور اہل اسلام، اپنے اپنے گریبان میں ہم سب جھانکیں کہ ہم غلامی کس کی کر رہے ہیں۔ جس نے کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے اور اللہ پاک کے حکم کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں جو سچے نبی ہیں، اور ہمارا قرآن پاک سچا ہے اور حق اور سچ کو ترجیح دیتا ہے۔ تو بھائی، آج جو اسلامی ممالک یہ ہیں جون سے عرب امارات، یہ اللہ کو چھوڑ کر، چند ممالک کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، انہوں نے امریکہ کو اپنا اللہ تصور کیا ہوا ہے کہ تو نہیں میرا تحفظ کرنا ہمارا، اور تو ہی ہمیں بچائے گا، تیری ہم اولاد ہیں۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اندر سے چھوڑا ہوا ہے، اور جس میں ہمارا پاکستان بھی شامل ہے۔ تو پاکستان میں بھی حکومت امریکہ ہی بنواتا ہے، اور جو کچھ بھی یہ کرتا ہے امریکہ اس وقت ان کا سب کا اللہ بنا ہوا ہے، اور انہیں اللہ پاک کو چھوڑا ہوا ہے، اور سب نے اپنے اپنے ٹھکانے امریکہ کو دیے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس آ جا، ہمارا وارث تو ہی ہے، اور تیرے ہاتھ میں ہماری موت اور زندگی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ پاک سے جنگ ہے، مسلمان کا کام نہیں، اور اہل انسانیت کا بھی کام نہیں، کہ جس نے ہم نے پیدا کیا ہے اللہ پاک نے، اسی کے قبضے میں ہماری جان ہے، اور اسی کی ہم پیدا کردہ مخلوق ہیں، جس سے ہم نے سب نے منہ موڑ لیا ہے۔ تو اللہ سے توبہ کرنا تو ان کے لیے ان کے جسم سے نکل گیا۔ انہیں توبہ کرنی ہے امریکہ کے سامنے جا کر، امریکہ، فرانس، برطانیہ، ان کے سامنے جا کر سلنڈر ہونا کہ تم نے ہمیں بخشوانا، تم نے ہمیں جنت دینی ہے، ہم نے جہنم سے بچا لے، ہم نے جنت میں لے جا۔ یہ ان کا اللہ پاک ہے، چند ممالک کو چھوڑ کر جتنے اسلام ملک ہیں، اور اس نے ان کے اوپر فرشتہ جو نازل کیا ہوا ہے جان قبض کرنے والا، وہ ہے اسرائیل، انہیں بنایا ہوا ہے کہ یہ ہے تمہارا، اس کو ماننا تم نے، کہ یہی تمہارا، یہ اس کے ہاتھ میں تمہاری جان ہے، اس کو قبول کر لو سارے، تو پرسکون زندگی بسر کرو گے، اور اس کے غلام ہو کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑنی پڑے گی تم نے۔ انہوں نے کہا جی ہم چھوڑ دیں گے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں، ہم نے اسرائیل کی تسلیم کر کے اس کی غلامی، آپ تینوں ملکوں کی غلامی ہمیں قبول ہے۔ یہ ہے اللہ سے جنگ، جس کا آج مزہ چاک رہے ہیں۔ ایران نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ بھی کیا ایران کے ساتھ کیا، امریکہ نے کروایا، اور ہمارے اسلام ممالک نے کروایا، اور اسرائیل نے کیا۔
کیونکہ اسرائیل اس وقت فرعون اور فرشتہ بنا ہوا ہے، جان قبض کرنے والا۔ تو اس میں اسرائیل نے جو کچھ بھی کر رہا ہے، اس نے دنیا میں امن میں بہت بڑی خلل ڈالی ہوئی ہے، اور ہے بھی کچھ نہیں، لیکن اللہ کی پکڑ سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ جو ایران ہے اس کا اس میں قصور کیا ہے؟ جو امریکہ ہے وہ جھوٹے جھانسے دے کر پوری اسلامی ممالک اور پوری انسانیت کو اور دھوکہ کر کے پھر حملہ کرتا ہے، اور اسرائیل اس کا بھی یہی حال ہے۔ تو ان کو تو اللہ پاک پکڑے گا، اور ان کا وقت آ گیا ہے، اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں جس کے قبضے میں ہماری سب کی روح ہے۔ یہ اللہ نہیں ہے، یہ جعلی خدا ہیں جو ہر ملک میں اڈے بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور اسلام ممالک نے اور جو اہل انسانیت کمزور، انہوں نے اس کو اللہ پاک تصور کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ پاک نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا شریک ہے۔ تو شریک ہے، اس کا تو حشر جو ہوگا وہ ہوگا ہی۔ اسلام کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن پاک، یہ حق اور سچ ہے، جس کو اسلامی ممالک چند ممالک کو چھوڑ چکے ہیں، اور اللہ پاک سے منہ موڑ لیا ہے، اور امریکہ کو اپنا باپ بھی سمجھ لیا ہے اور اپنا اللہ بھی سمجھ لیا ہے۔ یہ امریکہ، برطانیہ، فرانس کو یہ کہتے، امریکہ، فرانس اور برطانیہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی سپر طاقت ہے، اور ہمارے پاس بڑے بڑے ایٹم بم ہیں۔ جو اللہ پاک ایک آسمان سے بجلی کڑکائے تو اس کا ایٹم بم اور اس کا سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہونا، کیونکہ اللہ پاک دھرتی پہ جتنی مخلوق پیدا ہوئی پڑی ہے، چاہے کوئی جانور بھی ہے، اس کا بھی خیال رکھتا ہے کہ اس کا بھی نقصان نہیں کرنا چاہتا، اور اللہ پاک نے اس کے وقت پر روح قبض کرنی ہے۔ تو یہ سب کا دشمن بنا ہوا ہے، اس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اور کسی کہتا جی جو وہ ایٹمی طاقت بن گیا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ایٹمی طاقت رہے گا، اور یہ اللہ کا بھی شریک رہے گا، اور اللہ پاک سے جنگ کرے گا، امریکہ اور برطانیہ اور فرانس۔ اور یہ اسلام ممالک ہے، ان کا یہ تحفظ گار ہے، انہوں نے اڈے دیے ہوئے ہیں، اپنے پاس انہیں بٹھایا ہوا ہے کہ تو ہمارا تحفظ گار ہے۔ اب اسرائیل نے اپنے تحفظ کے لیے ان کو، اگر میں ساری زندگی اس دنیا میں حکمران بن کے رہوں، بیچارے فلسطینیوں کا خون بہایا، سارے اسلام ممالک نے دیکھا، اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ جتنے اسلامی ممالک ہیں، چند ممالک کو چھوڑ کر سب نے، جن نے فلسطینیوں کا خون بہتا ہوا دیکھا اور انہیں مزے اڑائے، اور انہیں زبان سے یہ مذمت کرتے رہے، کیونکہ یہ جو غیر مسلم جو یہ ہے نا اپنے اللہ پاک کے منکر، یہ زبان سے ہی مذمت کرتے ہیں، اور ان کو چاہیے تھا، اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کہ اللہ پاک سے کون جنگ کر رہا ہے اور اللہ اور انسانیت کا دشمن کون ہے، ان کو سب کچھ کو پتہ ہونے کے باوجود بھاگ کے اس کے پاس جاتے ہیں کہ تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ ہمارے پاکستان کے چیف آرمی اسٹاف بھی، سارے حکمران، حکومت وہ بناتا ہے کہ بھئی تمہارے ہاتھ میں ہماری جان، اور ہم مطلب جینے کے لیے آئے ہیں ساری زندگی دنیا میں۔ تو بھائی اسرائیل ہے جو وہ ادھر وہ چاہتا ہے، امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور اسرائیل، کہ ہمارے اس ملک میں یہ فلسطینی ہے ہمارے تابع ہو کر رہیں، اور نہیں تابع ہو کر ان کو مار دو۔ بھائی جو جن کی اللہ کی طرف سے موت آ گئی وہ تو مریں گے، لیکن تمہارے حکم سے نہیں مرے، اللہ کے حکم سے جو کچھ بھی ہوا ہے، اور اللہ پاک سے دیکھ کہا ہے، ان کی شہادتیں یہ اللہ پاک نے اپنے پاس بلائے ہیں۔ تو اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ اب جو یہ ایران نے کوئی اپنا جوابی کارروائی میں یہ سعودی یہ عرب ممالک ہیں، ان میں حملہ کیا، اس نے تو کیا، اس کو ان کے اوپر اٹیک کیا ہے، وہ اپنے جو امریکہ کے، فرانس کے جو یہ بنے ہوئے ہیں، اڈے بنے ہوئے ہیں، اس نے ان کے اوپر تھوڑا ہی کیا، لیکن یہ چیخ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو اللہ ہی وہ ہے، یہ تو ہمارے فرشتے اور تمام یہ ہمارے لیے
یہ بھی فرشتے ہیں ہمارے جو ہماری حفاظت کے لیے آئے پڑے ہیں، یہاں امریکہ نے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو ان فرشتوں کو ادھر سے نکال دینا، اللہ پہ یقین کر لیں کہ جتنے اسلام ممالک ہیں اور جتنے انسانیت کا درد رکھنے والے ممالک ہیں، سب امریکہ، فرانس، برطانیہ اور یہ اسرائیل، اس سے سفارتی تعلقات ختم ہو جائیں اور ان کو نکال دیا جائے، اور ان کو ایک قسم کا سمجھ جیسے انسانیت کا ذات باہر پٹک دینا، انہیں پٹک دیا جائے، تو کیا ہر جگہ دنیا میں امن نہیں ہوگا؟ امن ہو جائے گا، کیونکہ سب سے بڑے فتنہ یہ ہے۔ اور دوسرے نمبر فتنہ وہ ہیں جو اس کو اللہ پاک تصور کرتے ہیں، یہ اللہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا منکر ہے، اس کا برا اثر ہوگا اور آپ کا بھی ان کے ساتھ برا اثر ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں اور ان کے سفارت خانوں کو ختم کریں، اور اچھے جو انسانیت کا درد رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ جڑیں، چاہے وہ غیر مسلم ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں، اور اپنے اسلام ممالک میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروائیں، اور ہمارے پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروائیں۔ آج 2 نمبر جو بھی مطلب ہے، دو نمبر عورتیں وہ حکمران بنائی ہوئی، جیسے مریم نواز 2 نمبر ٹاپ کی 2 نمبر ہے، اور ہم بھی شہباز شریف بھی، اور وہ اپنا زرداری بھی، جو یہ جن میں انسانیت کا نام و نشان نہیں ہے، اور جو عمران خان کی پارٹی میں جو یہ بڑے بڑے ہیں، سب مطلب ہے اللہ کے منکر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لایا یہ حافظ ہے جون سا آسم منیر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت یہ تو امریکہ کو چھوڑ کر اس پاک ملک میں قرآن پاک کا نظام نافذ کیوں نہیں کرواتا؟ تو جب یہ اس بات پہ تو قدم نہیں اٹھاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی مطلب ایک امریکہ کے غلام ہو، اور امریکہ ہے جون سا اس کو ہی اللہ مانتے ہو، اور یہاں اسلام کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ تو اللہ سے ڈر جائیں اور اس ملک پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کریں، میرٹ پہ حکومتیں بنے دیں، اور امریکہ کی پالیسی ان کی پالیسی ہے شروع سے ہی، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی ہے کہ دنیا میں انسانیت کا تحفظ کیا جائے، اور ان کی پالیسی ہے کہ ہمارا کنٹرول ہو۔ تو اللہ پاک سے جنگ کرنا جون سا وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا بہت ضروری ہے اہل اسلام کے لیے، اور اہل انسانیت بھی اس کے بارے میں سوچیں اور انسانیت کا خیال کریں۔ اور امریکہ، فرانس اور برطانیہ، ان کو تینوں کے، اور یہ اسرائیل، ان کے تینوں کو جون سی ان کے اپنے سفارت خانے ان کو نکال دیں، ان کو ادھر سے، ان سے تعلقات ختم کر دیں، اور جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو یہ ہماری درد مندانہ درخواست تھی۔ یہ بلاگ بنانا مجبوری بن گیا، اور یہ انسانیت کے خلاف ہے، تو اس کو دیکھیں، موت کے بعد کی زندگی کو اچھی بنائیں، اور اللہ کو سمجھیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو پہچان لیں مسلمان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کو تھام لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری آخرت کی بہتری ہمارا مقدر ہوگی، اور فتح بھی ہمارا مقدر ہوگی۔ تو یہ ہماری درد مندانہ درخواست ہے کہ موت کے بعد 2 ہی راستے، ایک جنت کا اور جہنم کا، تو جہنم کے راستے سے بچ جائیں، جنت کے کو اختیار کر لیں۔ یہ ہماری درد مندانہ درخواست ہے، اور ان 3 ملکوں سے، 4 ملکوں سے تعلقات ختم کر دیں۔ السلام علیکم۔